دوست دولت عباسیہ کا تاجدار مامون رشید، جس نے نوشیروان کے عدل اور حاتم کی سخاوت کی یاد تازہ کر دی۔ سلطنت بغداد پر جلوہ فروز تھے شہزادہ عباس مامون رشید کا بڑا لڑکا۔ طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف تھا۔ غروب ہونے والے آفتاب کی رنگین شعاعیں آب دجلہ پر اتر رہی تھیں۔ دجلہ کے کنارے حسین نغمات کے ساتھ الوداع روز روشن قمر سیاہ پڑ رہے تھے۔ اتنے میں مامون رشید کے صاحبزادے عباس کی نگاہ ایک حسین عورت پر پڑی جو پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹکرایا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا نشہ عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام بھیجو۔ نوکر چاکروں کو اس عورت کے پیچھے روانہ کیا۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا، کبھی اندر جاتا۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، حضور، عورت خاندان برا مکہ سے تعلق رکھتی ہے، نام مغیرہ بنت عزار ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، حسین بن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے عزیز و کرم میں سے اب کوئی زندہ نہیں ہے، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون اپنی جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے۔ لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل کے رکھ دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برا مکہ کی بربادی کا افسوس کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے ایک مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان و مال کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برا مکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برا مکی بیویاں عباسی مظالم کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر پاپ چلی گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے۔ مامون رشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین، امراء اور وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کو شرماتا تھا، لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہیں، دربار میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون رشید، ایک دن اس بادشاہ کو منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کے خلاف تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت نے ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت خراب صحیح، مگر یہ کمزور قوم کبھی اس قدر توانا تھی کہ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چودار کو حکم دیا کہ عباس کو اسی عورت کے برابر کھڑا کر دیا جائے تاکہ مدعی اور مدعی عالیہ میں کوئی امتیاز نہ ہو۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کرتی رہی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عباس یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اسی وقت کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچتا تو تیری گردن مروڑ کے رکھ دیتی۔ آل برا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں گے۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا، یہ باباکی کا انداز شاہی سلطنت کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا ہے۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اہلکاروں سے لے کر مامون رشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک عالی شان محل قصر عباس مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔